بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ اچھا جی، خبروں میں خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بنفس نفیس خود ذاتی حیثیت میں ہائی کورٹ نے طلب کر لیا جی، اور اس کے علاوہ جو ایگزیکٹو ہے اس کا موڈ بالکل تبدیل نظر آ رہا ہے۔ جس طرح سے امریکہ اور نیو یارک والی ایپیسوڈ ہوئی ہے، جس طریقے سے جلسہ کیا گیا ٹائم اسکوائر میں، جس طریقے سے اسٹیڈیم کا منظر تھا، جس طریقے سے جہاز ہار کر کے بینڈنگ کی گئی، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرائے گئے، جس طریقے سے قیدی نمبر 804 لگا کہ ٹی شرٹس پہن کے لوگ ادھر پہنچے، اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امپیکٹ بہت پہنچا ہے، میسج بہت زیادہ پہنچا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایگزیکٹو کا موڈ بدل گیا اور اب پھر کچھ گرفتاریاں اور کچھ گمشدگیوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے جی، اور کچھ کا ہو بھی گیا۔ کچھ ایگزامپلس بہت بڑی ہیں، آپ اور میں نہیں یا پی ٹی آئی کے لیڈرز نہیں، ان کے رشتہ دار، بہن بھائی، جی ہاں، ان کے حوالے سے کچھ کریک ڈاؤن کی، مزید کچھ کریک ڈاؤن ہوا، اس کی تفصیل بتانی ہے۔ اور ٹاؤن شپ سے بات اب خیابان امین تک پہنچ گئی ہے، اور الیکشن کمیشن نے فی الحال اسلام آباد کی 3 سیٹیں بچا لی، کیونکہ مقصد ہی یہی تھا۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ اتحادی رونا شروع ہو گئے ہیں اپنے لوگ، مغربج کے آنسو ہیں، صحیح آنسو ہیں، اس کا اندازہ میں گفتگو کروں گا میں، اور آپ پھر بعد میں خود ہی لگا لیں گے۔ تو ڈیٹیلز بڑی اہم ہے، ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چینل دیکھا تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ سب سے پہلے جی، متنازع حد تک عزت کا جو قانون ہے، اور متنازع لفظ استعمال کرو کہ ان کے گلے پڑ چکا ہے، اور یہ خود ہی سیدھے ہو جائیں گے چند روز میں، کیونکہ جن احکامات کی روشنی میں یہ قانون بنایا گیا نا، وہ احکامات امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پنجاب میں وہ نافذ العمل بھی ہو گیا ہے، اس کا بالکل گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، مگر ڈرامے کا سین جو ہے نا، وہ اب بہت زبردست آن ہو گیا ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی کو فون کر کر کے بلا کے پوچھا جا رہا تھا کہ جناب آپ کا گورنر گیا تھا یا بھیجا گیا تھا؟ پھر قائم مقام گورنر نے جو اسپیکر ہیں انہوں نے یہ کیا، ذرا پلیز ہمیں تھوڑا سا بتا دیں۔ اب جب نافذ العمل ہو گئے تو پیپلز پارٹی اب خود پریس کانفرنسز کے ذریعے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ 2 بڑی پریس کانفرنس، جس میں وزیر اطلاعات ہیں جی شرجیل میمن وہ، اور مرتضیٰ شاہ صاحب، ان سے متعلق میں نے آپ کو بتاؤں تو جناب مجھے نہیں پتہ کیا چیز ہے، حسن مرتضیٰ صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن ہمارا اس جرم سے تعلق کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا تھا، اور ہم نے ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا۔ اس حد تک عزت قانون میں پیپلز پارٹی کو بالکل بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور سیم ڈے بل ٹیبل کیا گیا، اور پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ اس وقت ہاؤس میں موجود بھی نہیں تھا۔ یہ کہتے 6 بندے تھے، لیکن میں نے چیک کیا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور ہم اس لیے جرم میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ سی ایم کو ووٹ ہم نے ضرور دیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ کہ پورا اب صافی حضرات کو بھی ایک بات پتہ چل گئی کہ گورنر ہاؤس میں جب یہ بل گیا تھا سائن ہونے کے لیے، وہ واپس بھجوایا ہی نہیں گیا تھا۔ گورنر صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں باقاعدہ طور پر، سردار صاحب نے، میں اس پہ بڑے زیادہ وہ آ چکے ہیں، ریزرویشنز آ چکی ہیں، میں اس کو ہدایت کر کے واپس بھیجوں گا، مگر وہ چٹھی انہوں نے بھیجی نہیں تھی، وہ خط ٹیبل پہ ہی تھا۔ اور جیسے ہی گورنر صاحب بیرون ملک گئے، ان کے پیچھے جو اسپیکر قائم مقام ہے نون لیگ کے جو اسپیکر ہیں جناب، انہوں نے 1 منٹ سے پہلے اس کے اوپر دستخط کر دی۔ یہ ٹائم لائن ہے۔ شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ ہم قطعاً طور پر اس قانون کا حصہ نہیں ہیں۔ میں نے بولا مجھے پتہ ہے آنسو اصل ہے، مگر مجھ کے کیا ہے کیا نہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے تو گورنر نے دستخط نہیں کیے۔ بالکل جناب، آپ کے گورنر نے دستخط نہیں کیے، ہم آزاد صحافت کے خلاف ہیں، اور ہم کبھی بھی ایسے قانون کے ساتھ نہیں ہیں۔ کہ بھائی آپ یہ بتائیں، جب سے قانون ٹیبل ہوا، جب سے قانون گورنر کے پاس گیا، آپ نے کیا کیا؟ قانون پاس ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کیا جب یہ پینڈنگ چل رہا تھا، جب یہ سگنیچر ہو رہے تھے، کیا اس سے پہلے آپ نے اپنی مرکزی حکومت کو الگ ہونے کی کوئی دھمکی دی؟ کیا آپ نے شدید تحفظات سے آگاہ کیا؟ کیا بلاول صاحب کچھ بولے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کچھ بولے؟ نہیں نا، نہ کریں ایسے، کیونکہ وہ جو ضد ہے نا وہ تو بالکل ایسی ہے۔ کیونکہ عطا تارڑ صاحب وفاق کے وزیر اطلاعات ہیں، مگر پنجاب کے معاملے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کو حرارت میں اس پہ عمل کرنے کا مشورہ دیتا ہوں، ان کو اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، اس ڈیفیمیشن لا پر، حد تک عزت والے قانون کے اوپر، کیونکہ ایک قانون لانا بہت ضروری تھا۔ لوگ کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے۔ پاکستان میں لوگ لندن جا کے کرتے کیونکہ وہاں فوراً فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں نہیں ہو رہا تھا، مگر یہ اب کیا کرتے، کرنا تو تھا۔ حالانکہ اب ظاہر بات ہے، پچھلی بات ہے، ہم سارے کرتے تھوڑی ہم بھی کر لیں، حالانکہ یہ مبینہ ویڈیوز کے اوپر پورا دن پریس کانفرنسز کرتے رہے تھے۔ یہ خود ہی پھنسے گئے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جعلی تصاویر پر عورتوں کی، بچوں کی، مبینہ سکینڈلز کے ساتھ، یہ سب کچھ خود کرتے رہے تھے۔
ایون ابھی آپ ذرا دیکھیے گا یہ خود ہی اب ہاں اسلام آباد کے دودھ میں نہیں ہے نا، نہیں تو عدت پہ نکاح کیس میں تو یہ تو ایسے ہیں جیسے یہ خود اس کے مدعی ہیں، حالانکہ مدعی خود ہی ہیں جس طریقے سے بھی ہیں، مگر ہیں یہ تو سب خود کرتے رہے ہیں، جعلی آڈیوز جس طریقے سے ٹائملی ریلیز ہوتی تھی وہ سب کیا ہے. اچھا بہرحال مگر اب عطا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمل کرنا ہوگا. ادھر سی جو چیز نوشتہ دیوار تھی وہ ہو گئی، سب کو پتہ تھا یہ آرڈیننس لایا اس لیے گیا اور تاکہ بہت ہی سبکی ہوتی ہے، اصل حقیقت پتہ چل جاتی، سب کو پتہ چلتا تھا کہ ساری گڑبڑ ہوئی کدھر ہے اور کس طریقے سے کی گئی ہے. ایسے ہی کمشنر راول پنڈی نہیں بولے تھے سب کچھ، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے وہ جو محفوظ فیصلہ تھا اس کو سنا دیا ہے. اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں جی ہاں جو ان کے ہاتھوں سے نکل رہے تھے ادھر سے ان کو ریسکیو کر لیا گیا جی. وہاں پر اب ٹریبونل جج تبدیل کرنے کی منظوری دے دی ہے. اب جسٹس جہانگیری صاحب جو فورنزک قرار تھے فارم 45 کا، ان سے یہ معاملہ اب لے لیا جائے گا. لیکن اراکین اسمبلی کی جو درخواستیں نون لیگ کی وہ منظور کر لی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ پروسیجر کیا ہوتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے پاس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا کہا جاتا ہے کہ نئے طریقے سے تعینات کیے جائیں یا اپنی کے مرضی کے جج لگانے کی بات کہتی ہے. بہرحال وہ نئی لسٹ جاری کرتے ہیں. اب فی الحال اسلام آباد کی نشستیں چلی گئی، حالانکہ محسن بیگ جیسا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ 3 نشستیں نون لیگ سے چلی جانی ہیں. مگر فی الحال خیر ہے، سب نے دیکھ لیا ہے یہ ساری چیزیں کیوں تھی. اب میرے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کم از کم کوئی فرق رہا نہیں. ہاں ثبوت میں نہیں پیش کر سکتا، پلیز میں کمروں کے اندر کی باتوں کو ثبوت نہیں پیش کرتا. ایسا کیا ہے ہم کتنے کو بڑے پروڈکٹر ہو گئے جی، ساری چیزیں وہی ہیں جو ہم بتا رہے ہیں، ساری باتیں وہی ہیں جو ہم بتا رہے ہیں. تو ایک سینس ہے، کوئی عقل ہے. ناک سے نہ والا تو ہم نہیں کھاتے، ہم بھی منہ سے ہی کھاتے ہیں نا. تو یہ سب چیزیں ہیں. پانی کان سے نہیں پیتے، وہ بھی منہ سے پیتے ہیں، دیکھتے ہیں آنکھوں سے ہی ہیں. تو بہت سی چیزیں ہمیں اندازہ بھی ہے کہ کیا ہے، کیونکہ ہم نئے تو ہے نہیں، ایک عمر گزر گئی. لیکن بہرحال یہاں یہ سب چیزیں ہیں. ادھر بچا لیا خیر الیکشن کمیشن، آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے ہی بچا رہا ہے. اور اب ان حالات کی طرف دیکھیں تو آپ کو اندازہ لگایا جائے گا کہ برف پگھل نہیں رہی ہے. فواد چودھری صاحب بھی ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ اب اسکرو ٹائٹ کرنا. لاہور میں خیابان امین سے جی آپ کو پتہ شہباز گل کے بھائی جو ہیں شبیر ہاں جی گل، ان کو اٹھا لیا گیا اور یونیفارم میں تھے. وہی چیز ہے، کچھ سادہ لوگ تھے ان کو اٹھائے گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کی تقریر بڑی ایکٹیو تھی نا جو نیو یارک میں تھی. اور ویسے بھی امریکہ میں جو پروٹیسٹ ہیں ان سب کو ہیڈ شہباز گل صاحب ہی کرتے ہیں، اور یو ایس اے میں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. تو ان کو بتانا ہے کنٹرول کرنا ہے. اس کی وجہ یہی ہے. تو اس لیے ان کے بھائی کو اٹھایا گیا. ان کے بھائی کا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. اسی طرح جس طرح اظہر مشوانی سوشل میڈیا کو ہیڈ تو کریں مگر خود دبئی میں ان کے دونوں بھائی پروفیسر ہیں، ان کو ٹاؤن شپ سے اٹھا لیا گیا. ابھی تک عدالت میں ان دونوں بھائیوں کو بھی پیش نہیں کیا گیا. تو یہ چیزیں عمر ایوب صاحب کو آپ کو پتہ سرگودا کے اندر عدالت کے باہر ہی مسور کر دیا گیا. 9 مئی کی کیسز سننے گئے تھے ظاہر یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ، تو ان کو باہر جانے نہیں دیا گیا. اور یہ سب چیزیں خیر اس کے بعد سرگودا کی کورٹ نے 9 مئی کے تمام جتنے بھی کارکن تھے جو پہنچے تھے ان کے اوپر ایف آئی تھی تمام کو باعزت بری کر دیا. لیکن بہرحال یہ تو چیزیں چل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب کو اجازت دینے کے باوجود ان کو باہر جانے نہیں دیا جا رہا حج کرنے کے لیے. اور گرفتاریوں چھاپوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹمپریچر کم کرنے کی بجائے ٹمپریچر بڑھا ہے اور بڑھانا ہی مقصد ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. سیاست میں راستے و دروازے کھلے رکھنے چاہیے. خوف سے لوگوں کو دیوار سے لگانا اور امید کرنا کہ سیاست متی ہو جائے گی کمال سوچ ہے. ٹھیک ہے یہی ہوا. ایسے میں سائبال ڈویژن کے رہنماؤں کے اوپر بھی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے جی، اور وہاں سڑک بلاک کر کے تقریر کرنے کا الزام ہے. ایم این اے اور ایم پی ہیں حسن نواز اور چودھری عثمان، ان کو بھی جی ہاں ایف آئی آر درج کر دی گئی ان کے اوپر. مسئلہ ڈرانا اور وہی ہے اور کیا چیز ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے 91 ترقیاتی منصوبوں کے خاتمے پر پرائم منسٹر کو خط لکھ دیا. انہوں نے کہا سالانہ منصوبہ بندی کمیٹی کے فیصلوں سے شدید مایوسی ہوئی ہے. پی ایس ڈی پی سے 91 منصوبے نکالنے سے صوبہ متاثر ہوگا. حالانکہ فیصلہ قومی اقتصادی کمیٹی اجلاس میں کیا گیا تھا کہ جاری منصوبوں کو پریورٹی پر ختم کیا جائے گا، مگر یہ منصوبے ختم کیے جا رہے ہیں جس سے صوبوں کی محرومیوں میں اضافہ ہوگا. وفاق نظر ثانی کریں. اب دیکھتے ہیں وہ تو یہاں اس خط لکھا ہے اسمبلی کے فلور پہ کیا بولتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. تو معاملہ پکانے کا سلسلہ ضرور شروع ہو چکا ہوا جی. یہ سب چیزیں اب ہم اس وزیر اعلیٰ کے نوٹس پہ جی گندم اسکینڈل پر جی گندم خریداری کے اسکینڈل پر بلوچستان ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی آپ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. 2 رکنی بینچ ہے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے. 12 جون کو انہوں نے کہا آپ ذرا آ جائیں. اب آپ کو پتہ سرفراز بگٹی صاحب ہیں کس کے اور آج کل کن کے ساتھ ہیں. آج کل پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ہیں کن کے سب جانتے ہیں. تو گندم کے معاملے میں یہ اہم تبدیلی ہے.
انوار الکاکڑ صاحب تو تانے بھی بڑے مار رہے ہیں بجلی کا، اس کے ساتھ کمپیریزن ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اس پہ نہیں بولا، میں نے صرف 2.5 دن کی گندم منگوا لی تو میرے ساتھ یہ ہے، اور ہاں 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 کر کے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ سب چل رہا ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.